Our next speaker is the custodian of the shrine of Khwaja Ghulam Farid Rahmatullah Alayh and chairman of the Ulama and Mashayikh Rabta Council. Please help me welcome Hazrat Khwaja Moinuddin Mehboob Qureja Sahab. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے واجب صد احترام محترم کاشف واصف صاحب اور یہاں تشریف فرما تمام مقتدر ہستیاں اور خاص طور پر ہماری یہاں بیویاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. میرا واصف صاحب سے پہلا تعارف ان کی عرس کے موقع پر ہوا تھا. میں یہاں لاہور آیا ہوا تھا تو مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ نے شرکت کرنی ہے، لیکن اسی تاریخ میں کوٹ مٹھن شریف میں ایک عرس تھا تو میں اس میں شریک نہ ہو سکا. لیکن کاشف صاحب کی مہربانی سے اس سال کے بعد سے میں مسلسل واصف صاحب مجھے بلا لیتے ہیں، میں حاضر ہو جاتا ہوں. اگر واصف صاحب کو سمجھنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. واصف صاحب صوفیہ کرام کی اس کہکشاں کے آخری تارے ہیں جو آپ کو مجھے اپنی زندگی میں ہمیں حاصل ہوئے. آپ تقریر سن رہے تھے، اب ان کی تقریر کے بعد میرا بولنا بہت مشکل سا ہے کیونکہ میرا واصف صاحب کے ساتھ تو کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بات اپنے دور میں بابا بلے شاہ نے کی یا شاہ حسین نے کی یا مست توکلی صاحب کہہ گئے یا سچل سر مست بیان کر گئے یا شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب نے بیان کی یا پھر خوشحال خان خٹک نے کہا یا پھر حضرت خواجہ غلام فرید نے کہا یا پھر حضرت عبدالرحمن جامی نے کہا یا پھر فرید الدین عطار نے کہا، یہ اسی کی ایک لڑی ہے، اسی کی ایک چین ہے اور وہ ہے تصوف. تصوف کیا ہے؟ خدمت انسانیت کو تصوف کہتے ہیں. زیادہ نمازیں پڑھنے کو نہیں، نوافل پڑھنے کو تصوف نہیں کہتے، ایک دوسرے کے کام آنے کو تصوف کہتے ہیں. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے. آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو ایک شودر دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور باقی سب لنگر کھا رہے تھے. آپ نے پوچھا میاں تم کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا حضور میں شودر ہوں اور مجھے اپنے ساتھ کوئی بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہا. بابا صاحب نے کہا کہ میاں اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتا ہوں. یہ تصوف ہے. یہ تصوف نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو پارسا پاکیزہ معتبر بنانے میں لگے رہیں. آپ دوسرے کو معتبر بنائیں نا. جیسے یہ فرما رہے تھے کہ واصف صاحب کے جو ہم نشین رہے ہیں وہ بتائیں نا کہ ان کے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہیں. تو یہی بات ہمارے صوفیہ نے کی. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو یہ احساس دلائے کہ وہ بڑا ہے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بھی چھوٹا سا سنا دوں آپ کو. ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. اس نے آ کے مزارات کو مارنا شروع کر دیا کہ یہ شرک کے سمبل ہے، لہٰذا ان کو میں آج ختم کر کے جاؤں گا.
खलीफों ने उसको पकड़ के आपकी खिदमत में पेश कर दिया। आपने फरमाया, मियाँ अगर तुम जैसे लोग मौजूद ना हों तो हम शिरक में मुब्तला हो जाएं। उस वक्त का उसको 100 रुपया पेश किया और कहा, मियाँ तुम अभी चले जाओ, ये जाहिल लोग हैं, खलीफे जो हैं हमारे, तुझे कोई नुकसान ना पहुँचाएं। ये तसव्वुफ है। आज कोई शख्स अपने बुज़ुर्गों के मज़ार की बेइज्जती नहीं होने देगा। भले कब्रें ढह जाएं, लेकिन ये बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके बाप की मज़ार को कोई हाथ लगाए। तो ये इस तरह ही इस्लाम फैला। इस्लाम फैलने में आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्स तो यही था। नजरान से ईसाई आते हैं, साहबा पूछते हैं कहाँ इनको ठहराया जाए, सरकार फरमाते हैं मस्जिद नबवी में। उनकी तरफ से फिर एक पैगाम आया कि हम इबादत अगर करना चाहें तो हमें कोई जगह दी जाए। आपने फरमाया यहीं इबादत करो। आज तो मसाजिद में दूसरे मसलक के लोगों का दाखिला बंद है और कुफ्र की फतवों की मशीनें हैं जो टकाटक चल रही है, और दूसरे मसलक के आदमी को काफिर बनाने से कम तो कोई बात ही नहीं होती ना। तो सूफिया ने इस्लाम इस तरह फैलाया था कि उन्होंने एहतराम इंसानियत का सबक दिया, और जिसकी आखिरी कड़ी वासिफ अली वासिफ साहब थे। हमें जिस दिन से हमने ये तहैया कर लिया कि हम दूसरे का एहतराम करेंगे, उस दिन से पाकिस्तान की तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपने एक ज़रूरी महफ़िल में जाना है, तो आपकी आमद का शुक्रिया ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा साहब।